نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے اور اسی دوران آذان ہونے لگ جائے تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ تو محترم سامعین، سحری کا وقت صبح صادق تک ہے۔ جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور آذان فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ سحری کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، آذان کے ساتھ نہیں ہے۔ آذان یہ تو نماز کے لیے اطلاع ہے، اور روزے کا تعلق ہے وقت کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ تو یہاں پر قرآن وقت کی بات کر رہا ہے، آذان کی بات نہیں کر رہا۔ تو جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہو جائے، آذان ہو یا نہ ہو، تو سحری ختم کر دینی چاہیے، کھانا پینا روک دینا چاہیے، کیونکہ صبح صادق جیسے ہی ہوتی ہے تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آذان ہونے لگ جائے اور کوئی شخص ابھی کھا رہا ہے تو ایسے شخص کا روزہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت آذان ہوئی تو اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، اور ہمارے ہاں آذان صبح صادق کا وقت داخل ہونے کے بعد دی جاتی ہے، اور صبح صادق کا جو وقت ہے وہ نماز کا وقت ہے، وہ سحری کا وقت نہیں ہے۔ عموماً جب یہ بات کی جاتی ہے اور کسی کو یہ جواب دیا جاتا ہے تو وہ فوراً یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے فلاں مولوی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایک آذان کی آواز سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس برتن کو نہ رکھے، یعنی کھاتا رہے پیتا رہے یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ تو یہ جواب دیا جاتا ہے عموماً۔ تو یاد رکھیں، یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه۔ یہ المستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اذا سمع احدکم النداء کہ جب تم میں سے کوئی ایک آذان کی آواز سنے، والاناء علی یدہ اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی وہ سحری کر رہا ہے، فلا یضعہ تو وہ اس کھانے پینے کے برتن کو نہ رکھے، یعنی سحری کرتا رہے، حتی یقضی حاجتہ منہ یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ تو اس حدیث کے اندر اذا سمع احدکم النداء کہ جب تم میں سے کوئی ایک آذان کی آواز سنے، یہ الفاظ غور طلب ہیں کہ یہاں جس آذان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آذان سے مراد کون سی آذان ہے؟ یاد رکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں دو آذانیں ہوتی تھیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2538، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دو مؤذن ہوتے تھے، ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابن ام مکتوم الاعمی، اور دوسرے مؤذن عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ نابینا صحابی تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل وکلوا واشربوا، کہ بے شک بلال رات کے وقت آذان دیتے ہیں، اس لیے جب اس کی آذان سنو تو کھانا پینا نہیں بند کرو۔ یہ مت سمجھو کہ اب نماز فجر کا وقت ہوا ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، نہیں، جب بلال کی آذان سنو فکلوا واشربوا تو کھاتے رہو پیتے رہو، یعنی سحری کرتے رہو، حتی یؤذن ابن ام مکتوم یہاں تک کہ ابن ام مکتوم آذان دیں۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر دو آذانوں کا تذکرہ ہے۔
تو گزشتہ حدیث کے اندر جو ہم نے آذان کے الفاظ پڑھے ہیں اس سے مراد پہلی آذان ہے، یعنی جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور وہ آذان تہجد کی نماز کے لیے ہوتی تھی، اور آذان فجر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہلی حدیث کے اندر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب تہجد کی آذان ہو تو اس وقت کھانے پینے کا برتن اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ کھانے پینے کے برتن کو نہ رکھے، یعنی سحری کھانا بند نہ کرے، حتیٰ یقضی حاجتہ منہ، یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ اور کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں یہ 2 آذانیں ہوتی تھیں، اسی لیے پہلی آذان کو سن کر سحری کرتے رہنا چاہیے جب تک دوسری آذان نہیں ہوتی، کیونکہ دوسری آذان فجر ہے، لہٰذا اس وقت سحری کو بند کر دینا چاہیے۔ تو اب اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو پچھلی حدیث کی خود بخود وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کے اندر جس آذان کا تذکرہ ہے وہ آذان تہجد کی آذان ہے، آذان فجر نہیں ہے، اور تہجد کا وقت سحری کا وقت ہے، لہٰذا اس وقت انسان کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن جب فجر کی آذان ہوگی تو اس وقت کھانا پینا بند کر دے۔ اب اگر کوئی شخص بھول کر کھا رہا ہے یا جان بوجھ کر کھا رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ روزے کا وقت داخل ہونے کے بعد وہ شخص کھا رہا ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ آذان ہی ایک ہوتی ہے اور وہ فجر کی نماز کے بھی ہوتی ہے، اسی لیے آذان کو سنتے ہی کھانے پینے کو بند کر دینا چاہیے، اور احتیاطاً آذان سے 1-2 منٹ پہلے انسان کو کھانا پینا بند کر دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔